بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں مچھلی کی پیدائش کی حکمتیں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اسی خدا نے تم کو سمندر پر اختیار دیا کہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ مچھلی کو دیکھو، خدا نے سمندروں اور نہروں میں کیسی کیسی عجیب و غریب شکل و صورت کی مخلوقات بنائی ہے، جس سے اس کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ خدا نے جب ان کا ٹھکانہ ہی پانی میں بنایا تو پھر اس مصالحت سے اس میں پاؤں اور پھیپھڑے نہیں پیدا کیے، کیونکہ وہ پانی میں غوطہ لگانے کے وقت سانس نہیں لیتے۔ پاؤں کی جگہ ان میں بازو بنائے ہیں جو تیزی سے ان کی منشا کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور جس طرف وہ جانا چاہے جا سکیں۔ ان کے جسم کو ایک ایسی جلد سے ڈھانپا ہے جس کے اجزاء باز باز میں گھسے ہوئے ہیں، اور جو گوشت کی طرح نر نہیں ہے بلکہ سخت زرہ کی طرح ان کی پوری حفاظت کرتی ہے۔ اور جن مچھلیوں میں اس طرح کے فلوس نہیں بنائے، ان کے جسم پر ایک چھلکا سا پہنا دیا ہے جس کی جلد مضبوط اور دبی تر ہے، جو اس کے لیے مکمل محفوظ ہے۔ مچھلی میں آنکھ، کان، ناک، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اور خطرہ ہونے پر اپنے کو بچاتی ہے۔ پس دیکھو کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق کو کیسی مناسب اعضاء اور قوت بخشی ہے، جو اس کے لیے طلب معاش اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں پوری طرح ان کی معاون ہیں۔ اور کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ بعض کی غذا ہے، اس لیے خدا نے اس کو کثیر الاولاد بنایا ہے اور نر و مادہ کی خصوصیت بھی نہیں رکھی، جس طرح بڑی مخلوقات میں مادہ ہی بچے انڈے دیتی ہے، برخلاف مچھلی کے کہ ہر مچھلی انڈے دیتی ہے اور ہر مچھلی انڈوں کا ایک گچھا دیتی ہے جس سے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض مچھلیاں نہروں میں پیدا ہوتی ہیں اور بغیر توالد کے لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوتے ہیں، ان میں توالد التناسل نر و مادہ کے ملنے سے ہوتی ہے۔ مچھلی کے سرعت حرکت کو دیکھو، وہ اپنی دم کتنی پھرتی اور تیزی سے حرکت دیتی ہے، اور پانی میں اس کی رفتار کو دیکھو، کس اعتدال اور میانہ روی سے کشتی کی طرح سے پانی میں تیرتی ہیں، اپنے پاؤں اور پروں سے کس طرح پانی کو ادھر ادھر ہٹاتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے جسم میں ہڈیاں بالکل اس کے اعضائے جسم کے مشابہ ہوتی ہیں، اندر سے کھوکھلی اور نہایت ہلکی اور باریک ہوتی ہیں کہ تیرنے کے کام کے لیے ایسا ہی مناسب تھا۔ اگر کوئی ہڈی کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح سے گوشت کی مدد سے پھر جڑ جاتی ہے۔ دانت اگرچہ تعداد میں کافی ہوتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی جزو معلوم ہوتے ہیں، اور غذا کے چبانے میں سب مل کر ایک دوسرے کی اس طرح اعانت کرتے ہیں کہ پھر چبانے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔